الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ طور کے ابتدا میں بھی فرمایا گیا تھا کہ اللہ کے جو عذاب ہے وہ آنے والا ہے۔ عذاب یعنی قیامت۔ جو لوگ یہاں انکار کے رستوں پر چلتے ہیں ان کے لیے عذاب کا مرحلہ اور ماحول ہوگا جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت میں کس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ ساری باتیں بھی آ گئی۔ جنتیوں کے ساتھ کیا ہوگا، جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور جہنمیوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو جائے گا اور جنتیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو جائے گا، یہ باتیں بھی آ گئی۔ اہل جنت کو یہ نعمتیں کیوں، جہنمیوں کو یہ تکالیف اور عذاب کیوں۔ اب فرمایا فذکر، اے پیغمبر تمام حقائق اور ہدایات ہو چکے ہیں، واضح ہو چکے ہیں۔ فذکر، اب آپ جم کے اپنی بات چلایا کریں، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ اور اس کے عبادت اور بندگی کی طرف بلایا کریں لوگوں کو۔ آپ اطمینان کے ساتھ بھی اور اہتمام کے ساتھ بھی جمے رہیں، ڈٹے رہیں، چلے رہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تمہاری حیثیت جو ہے وہ اللہ کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اللہ کا حسن انتخاب ہے، اللہ کی مرضی مشیت ہے۔ آپ از خود کچھ نہیں، آپ خود سر کوئی چیز نہیں ہے۔ فما انت بنعمت ربک، تو اپنے رب کی مہربانی سے کوئی کاہن یا پاگل نہیں ہو، اللہ کی مہربانی سے اللہ کے بھیجے ہوئے برحق اور سچا رسول اللہ نے نعمت فرمائی۔ کاہن یعنی وہ آدمی جو مدعی غیب ہو، بغیر کسی وحی کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہم السلام کی جو غیبدانی ہے وہ وحی سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ترتیب نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی کوئی غیبدان نہیں ہے۔ کوئی بات غیب کی کسی پر بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو آپ کاہن غیبدان نہیں ہیں اور آپ کوئی خدا نخواستہ پاگل بھی نہیں۔ اب یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کیا ان لوگوں کا یہی سوچ ہے کہ یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ کوئی شاعر ہے، خوشنما باتیں کہہ دیتا ہے، شعری کمالات کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تحمل کریں گے، رہنے دیں گے، انتظار کریں گے اس کے دنیا سے ختم ہو کے چلے جانے کا۔ تو آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، انتظار کرو، قل فتربصوا، آپ انتظار کرو، بیٹھو اور انتظار کرو، میں بھی منتظر ہوں۔ انا من المتربصین،
میں بھی انتظار کر رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے انتظار کا ایک وجود ہے اور آپ لوگوں کے انتظار ایک فرضی بات ہے۔ میں اللہ کا رسول برحق جس چیز کا تم لوگ انتظار کرتے ہو اس کے آمد پر بھی میری حیثیت اور حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے پر بھی اسلام اور اس کی شریعت اور قوانین اور احکام الہیہ اور اللہ کی بندگی ختم نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ختم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت و ختم نبوت تو ہے ہی رہتی دنیا تک۔ تو میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہوا، اور اللہ نے دکھا دی۔ ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں، ہر معرکے میں چلتے چلتے آخر کایا پلٹ گیا اور بساط لپیٹا گیا فتح مکہ کے موقع۔ اور یہاں تک بات آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگ مرتد، بغاوتیں بھی پھیلی۔ اللہ رب العزت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینوں کے بطور توفیل و برکت ان تمام فتنوں کو اتنا قلا قمع کر دیا کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ مسیلمہ کا کیا ہوا، اس کا مدعیان نبوت، منکرین زکوٰۃ، کوئی نہیں بچا۔ اور کون؟ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکمت اور صحابہ کرام کی رفاقت اور معیت، اللہ رب العزت نے ایک زلزلے سی کیفیت سے اس امت کو دوچار ہونے کے موقع پر سنبھال دیا۔ یہ بھی تربص ہے، یہ بھی انتظار ہے کہ جو بچے کچے فتنے تھے وہ بھی سر اٹھا گئے اور وہ بھی ختم ہو۔ اس کے بعد الحمدللہ امت نے جنگیں بہت دیکھی، زوال دیکھی، لیکن ایمان اور یقین، پختگی اور اللہ کے قوانین کی بالادستی وہ اپنی جگہ آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار ہے۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، اے پیغمبر آپ کے انکار پر ان کو ان کی دانشمندی اکسا رہا ہے، بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا کچھ اور بات ہے؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کو ان کی یہ فراست اور ان کی یہ عقل مندی مجبور کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو جائیں، یا یہ ایک قوم ہے جو سرکش ہے، باقی ہے، یا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ام یقولون تقولا، کیا شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ باتیں پیغمبر نے اپنے طور پر بنا لیے، بیٹے ہیں کہیں اور یہ باتیں بنا کے پھر قوموں کے سامنے، تو خانہ خراب ہو، آپ بات دیکھیں اور بات کی مغز اور مفہوم بھی تو دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ رسول جتنے بھی الحمدللہ جتنے بھی بڑی شان ہے ان کی، لیکن ان معاملات میں وہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی اپنی کوئی بات نہیں، ان کی اپنی اس حوالے پر کوئی پسند تک نہیں۔ اس معاملے میں جو اللہ کو پسند وہی رسول کو پسند، اللہ نے جو فرما دی فاصدع بما تؤمر، وہی کچھ آ کر آپ نے کلم کلا کو بیان فرمانا اور ظاہر کر دینا شروع کیا۔ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے اور ایمان کی نعمت سے محرومیت کے سبب تباہی ان کا مقدر ہے۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے نشستوں میں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ذخیرہ خیر بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔